بڑی ناگہانی ان کی موت ہوئی، قتل ہوا کینیا میں، جس کے اسباب پر، محرکات پر ہم بھی بات کر رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے وہ بڑا اہم ہے، انہی کی زبانی سنیں کہ وزیر اعظم پاکستان کیا کہہ رہے ہیں۔ آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے اور اس کے لیے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کے لیے ہم درخواست دیں گے۔ یہ باقاعدہ ہم اپنی کابینہ سے بھی اس فیصلے کی ہم توثیق کروائیں گے، لیکن میں پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ واقعہ جو کہ ہم سب کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے، اس کی وقت کم ہے سر، اور محمد مالک صاحب نے جوائن کیا فون پہ ابھی۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے بارے میں گفتگو کرنی تھی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ کل کر لیتے ہیں، ان کو زحمت دیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ آسمان جہانگیر کانفرنس ہوئی، اس میں کوئی نعرے لگ گئے، منظور پشین کی تقریر ہوئی، اس کا بھی کچھ ملبہ گر پڑا۔ کچھ ہمارے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی جذباتی ہو گئے، تو انہوں نے بھی کہا وہاں جا کے شور مچائیں، مطالبہ کریں، جہاں سنوائی ہو سکے، جہاں اختیار ہے۔ بعد میں معذرت بھی کی، بعد میں واپس کل تو اٹھا رکھتے ہیں، تفصیل سے بات کر لیں۔ تو بہرحال اب دوسرا پھر انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں جو وہ جونیئر ججز سپریم کورٹ میں مقرر ہونے تھے، وہ مقرر انہوں نے ان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ پہلے ان کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا، اور اب کر کے مستعفی ہو، پارٹی نے ہدایت کی کہ آپ ان کے حق میں ووٹ دیں، تو اب انہوں نے ووٹ تو دے دیا لیکن استعفیٰ بھی ساتھ ہی دے دیا۔ ٹھیک، بھلے مانس آدمی تھے، بڑے اچھے، اور کل یاد کر لیتے ہیں تفصیل سے، اچھے طریقے سے رخصت ہوئے، یعنی اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی بات بھی رہ گئی اور پارٹی کو شکایت بھی پیدا نہیں۔ چلیں مالک صاحب، بہت شکریہ سر، آپ بہت کلوز رہے ہیں ارشد شریف صاحب کے، آج ان کی یاد میں ایک بار پھر ہم بات بھی کر رہے ہیں، ان سوالات کا بھی احاطہ کریں جو اٹھ رہے ہیں بار بار۔ حامد میر صاحب سے تفصیلی بات ہوئی، آپ سے فون تاخیر میں ملا، آپ بھی انہیں ایک عرصے سے جانتے ہیں، بہت قریب رہے، ان کے اہل خانہ کو بھی جانتے ہیں۔ اب تک آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، یہ ہوا کیا، اور کتنا طویل عرصہ دس انسیڈنٹ ول ہانٹ اس؟ یہ تو ایک بڑا ہی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھیے، یعنی جو ہماری دوستی، بھائی چارہ، یہ اپنی جگہ ظاہر ہے، ہم ایک پرسنل، میں تو یقین مانے کل سے دل بجھ سا گیا ہے، دل نہ پروگرام کرنے کو کرتا ہے، نہ کچھ کرنے کو کرتا ہے، سوچ نہیں سکتے تھے ہوگا، جس چیز کا خوف تھا وہ ہو گئی، مگر یقین تھا ہوگی نہیں، اب ہو گئی ہے تو یقین آ نہیں رہا کہ ہو گیا ہے۔ جو میسیجنگ ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو سب ظاہر ہے میڈیا کو جو میسیجنگ ہوئی ہے وہ بھی کلیئر ہے۔ آئی تھنک اب اتنا سیریس ایشو ہے، جو آدمی نے بھی کہا ہے کہ جی کمیشن بنائیں گورنمنٹ کو، اور یہ ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بالکل وہ بھی ان کی پریشانی بھی سمجھ آتی ہے، گورنمنٹ کی بھی آتی ہے، لیکن میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن ہمیں صرف دو چیزیں بتا دے، باقی تو کینیا کو چھوڑیں۔ جو کینیا کی پولیس ہے ماشاءاللہ، وہ پنجاب پولیس سے ہی بہت آگے ہے۔ تو آپ جوڈیشل کمیشن سے کن دو چیزوں کا جواب چاہتے ہیں، ذرا یہ ہائی لائٹ کریں۔ میں ایک تو یہ ہے، ہمیں یہ بتایا اسٹیبلش کر دے کہ جو پریشر ان کے بیرسٹر نے بھی، شعیب نے بھی بیان دیا اور بات کی، اور ہمارے ساتھی دوست ہیں جو کانٹیکٹ میں بھی تھے ارشد سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس آئے یو اے ای کے گورنمنٹ والے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پہ بہت پریشر ہے آپ کو واپس بھجوانے کا، ہم آپ کو 48 گھنٹے دے رہے ہیں کہ آپ اپنا بندوبست کر لیں، کہیں آپ چلے جائیں۔ ہم سب کو پتا ہے پاکستان سے کیوں گیا تھا۔ ایک تو یہ پتا لگنا چاہیے کہ کس نے پریشر ڈالا تھا پاکستان سے یو اے ای گورنمنٹ پہ کہ ارشد کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ دوسرا نقطہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، وہ ہے کھرا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، ہر قیمت پہ جس کے ٹیلی فونز ہیں یہ ضرور برآمد ہونے چاہیے وہاں سے۔ مجھے یقین ہے، اور بڑا یہ نیگیٹو یقین ہے کہ یہ نہیں ملیں گے، بیکاز وہ بھی دوسرا کھرے وہاں سے پہنچتے ہیں، میسیجنگ کی ہسٹری ہے اس کے اندر، ڈیٹیلز ہیں، کس کے فون آئے، کس کے گئے، کس نے نہیں کیے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو کرٹیکل۔ اور مالک صاحب، یہ دو سوال تو بہت اچھے آپ نے اٹھائے۔ تیسرا نقطہ یہ اہم نہیں ہو گیا جو خان صاحب نے آج پشاور میں وکلا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں علم تھا کہ ان کو ٹارگٹ کل کیا جائے گا، ٹارگٹ کلنگ قرار دی، انہوں نے کہا میں نے کہا آپ ملک سے باہر چلے جاؤ۔ ان کے اپنے اس بیان کی کیا اہمیت ہوگی جب جوڈیشل کمیشن بنے گا؟ نہیں، دیکھیے
फ्रैंकली वो एक खतरा था जिस वजह से वो भी गया। जिस तरह आज एस्टैब्लिशमेंट से आया है कि ये भी नुकता एस्टैब्लिश होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से जाने को किसने कहा? बहुत से लोग माजी भी पाकिस्तान से गए हैं। आप 10 रीजन होते हैं जहाँ पे टॉर्चर भी हो रहा है, बदतमीजियाँ भी हो रही हैं कि भाई बंदा कहता अच्छा यार निकले बाहर। हम तो नहीं सोच सकते थे कि खुदा न खास्ता यहाँ पे बात जाके रुकेगी कि उसकी जान ले ली जाएगी। मैं तो आज भी मुझे यकीन नहीं आता। मेरे नजदीक उसका यहाँ से जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका दुबई से निकलना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये सबको पता था कि उसका वीजाज नहीं है। उसके पास किसी मुल्क का वीजा नहीं था। 3 मुल्क बचते थे, एक कीनिया है, एक आपका श्रीलंका है, एक कतर है, जहाँ पे आप वीजा ऑन अराइवल है पाकिस्तानियों के लिए। शायद एक आधा कोई और मुल्क बचा होगा। सो ऐसा लगता है कि जैसे रीडायरेक्ट किया गया है। और कीनिया और साउथ अफ्रीका की जो वहाँ का लॉलेंस का हाल है, खासतौर पर कीनिया की पूरी तारीख है जहाँ पे हाईएस्ट बदनाम तरीन पुलिस फोर्स है जो पैसे लेके असैसिनेशन करती है। अभी भी एक मुकदमा चल रहा है कि उनका जो डिसबैंड हो गया हुआ स्पेशल यूनिट, उसके 4 अफसरान में वो 2 इंडियन और उनका ड्राइवर जाके और इंडियन 2 मिसिंग हैं। इंडियन ने भी उसको टेकअप किया हुआ बड़ा हायर लेवल पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लॉलेस लैंड मालिक वहाँ पे जाना। मालिक साहब जो भी सूरत हाल है, अब ये शकूक हैं, शुबहात हैं, सवालात हैं जो हम उठाते रहेंगे, लेकिन मैं तो बुनियादी बात मेरा अपने भाइयों से दर्दमंदाना अपील यही होगी कि पाकिस्तान में रहकर हालात का मुकाबला करें। पाकिस्तान का आसमान और पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो उनकी ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनवाई भी कर सकती है और हिफाजत भी कर सकती है। शामी साहब, आप तो बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। इस वाक़े के बाद तो वाकई लगता है कि शायद तमाम मुश्किलात बावजूद यहाँ महफूज है। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि अगर खुदा ना ऐसा कोई दिन आए तो जिसने भी जाना है किसी यूरोपियन मुल्क में जाए, ना किसी बादशाहत वाले मुल्क में जाए, तो ना के लिए ना साहब आपकी आवाज़ दुरुस्त तौर पर नहीं पहुंच रही, ट्रैवल कर रहे हैं शायद, लॉलेसनेस आवाज़ में डिस्टॉर्शन। आप एक अंधेरे में बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, बड़ी अहम नुक्ते भी उठाए, सवाल भी उठाए, शामी साहब की तजवीज़ भी अपनी जगह आई। तमाम फरीकैन कह रहे हैं कि ओपन एंडेड इसकी आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए, यही वे फॉरवर्ड है।